بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. میں ہوں منصور اعظم قاضی. حالیہ دہشت گردی کے تناظر میں قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس منعقد ہوا، مگر پی ٹی آئی اور اس کے اتحادی جماعتوں نے شرکت نہیں کی. پارٹی کے اندر اس فیصلے پر اختلاف تھے، تاہم بانی پی ٹی آئی نے بعد میں اس کی تائید کی. بلاول بھٹو زرداری نے وزیر اعظم کو اجلاس دوبارہ بلانے کی تجویز دی ہے، لیکن حکومت کا موقف ہے کہ پہلے پی ٹی آئی کی شرکت کی یقین دہانی ضروری ہے. دوسری جانب پی ٹی آئی کی ترجیح بانی پی ٹی آئی کی رہائی ہے. خیبر پختونخوا کے صدر جنید اکبر نے عید کے بعد اسلام آباد مارچ کا اعلان کیا ہے، اور یہ بھی ممکن ہے کہ عید الفطر کے 3 دن اڈیالہ جیل کے باہر احتجاج کریں. پر حکومت کا اس پر واضح موقف یہ ہے کہ بانی پی ٹی آئی 9 مئی کے واقعات پر معافی مانگے تو پیرول پر رہائی کے امکان ہو سکتا ہے، اور اس کے بغیر بات آگے نہیں بڑھے گی. مگر بانی پی ٹی آئی کے وکیل سلمان اکرم راجہ نے معافی کے امکان کو مسترد کر دیا ہے. اس کے ساتھ ساتھ پی ٹی آئی کے خود اندرونی اختلافات کا بھی شکار ہے. بانی کے وکیل فیصل چودھری کو قانونی ٹیم سے فارغ کر دیا گیا ہے، جبکہ شیر افضل مروت نے دعویٰ کیا ہے کہ عید کے بعد پارٹی میں فارورڈ بلاک بنے گا اور قیادت کو احتجاج مؤخر کرنا پڑے گا. مولانا فضل الرحمان نے بھی عید کے بعد حکومت خلاف تحریک میں پی ٹی آئی کا ساتھ اتحاد ابھی تک حامی نہیں بھری. سونے پہ سہاگا، حکومت نے بھی اپوزیشن جماعتوں کو انگیج کر لیا ہے. پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما قمر زمان کائرہ نے مولانا فضل الرحمان سے تفصیلی ملاقات کی اور ان کے تحفظات وزیر اعظم تک پہنچائے ہیں. ایسے میں سوال یہ ہے کہ پی ٹی آئی سیاسی ڈیڈ لاک توڑنے کے لیے کوئی رستہ نکالے گا یا مزید بحران کا شکار ہوگی. پروگرام کے پہلے حصے میں اس پہ بات کریں گے. مجھے جوائن کیا ہے پاکستان تحریک انصاف کے رہنما حلیم عادل شیخ نے اور جی ڈی اے کے رہنما سائرہ بانو نے. بہت شکریہ آپ دونوں کے ٹائم دینے کا. شیخ صاحب، لیٹ می سٹارٹ ود یو. بلاول بھٹو زرداری نے وزیر اعظم کو دوبارہ اجلاس بلانے کی تجویز دی ہے اور کہا ہے کہ تحریک انصاف کو شامل کرنے کے لیے کوشش کرنی چاہیے، جس میں مسلم لیگ نون کی جانب سے بھی یہ کہا گیا ہے کہ بلاول بھٹو خود تحریک انصاف سے رابطہ کریں اور انہیں منائیں. سر، کیا اس میں بانی کی طرف سے کوئی لچک ہم دیکھ سکتے ہیں یا سٹانس وہی ہے ابھی تک؟ دیکھیے، ہمارا سٹانس بڑا واضح ہے اور وہی ہے. اس وقت بھی ہم نے یہ کہا تھا کہ اگر آپ کو ایک تو اتنے ہنگامی طور پہ بلایا تھا اور واضح ہو گیا کہ وہ اے پی سی کا ہوا میں اڑ گیا، وہ جو ان کا اجلاس تھا ان کیمرہ، وہ سارا کوئی سیکیورٹی کونسل کا اجلاس ہوا میں اڑ گیا، نہ اس کا کوئی اسٹیٹمنٹ جاری ہوا، نہ کچھ. چونکہ پی ٹی آئی اگر نہیں ہے تو ریلیونٹ تو کوئی تھا نہیں. قوم تو پی ٹی آئی کے ساتھ کھڑی ہے، پی ٹی آئی عوام کی نمائندہ جماعت ہے. اب جو ہے میں سمجھ سکتا ہوں کہ ہمارا وہ اسٹینڈ. اس وقت بھی ہم کہہ رہے تھے کہ ہمیں ہمارے چیئرمین سے ملنے دیا جائے، عمران خان صاحب سے، اور ان سے ملنے کے بعد ہم فیصلہ کریں گے. انہوں نے نہیں ملنے دیا. نتیجہ یہ ہوا کہ وہ ٹائم فش ختم ہو گیا. ایک دن، اس آدھے دن کی خبر تھی، اگلے دن کوئی کچھ نہیں تھا اس کا. اب بلاول صاحب کا معاملہ یہ ہے، ان کو پتہ ہے کہ لوگ رد ہو چکے ہیں. یہ کچھ عرصے بعد کوئی اس قسم کی بیانات وغیرہ دے کے عوام میں، قوم میں چاہتے ہیں کہ ہماری تھوڑی بہت بھی قبولیت ہو. لیکن ہم سمجھتے ہیں ایک ہی تھالی کے چٹے بٹے ہیں. یہ حکومت کیا، ایک کا صدر، ایک کا پرائم منسٹر، اس کا پنجاب میں گورنر، اس کا سی ایم، اس کی بلوچستان میں چیف منسٹر، بی پی کا گورنر ان کا. بات یہ ہے کہ یہ ایک ہے، ہم دو نہیں سمجھتے ہیں. یہ کبھی کچھ کرتے ہیں، کبھی کچھ کرتے ہیں. بلاول زرداری صاحب اور یہ سب اس کا حصہ ہیں. نون لیگ ہو، پیپلز پارٹی ہو، یا دیگر ان کی جو گورنمنٹ میں شامل جماعتیں، ایم کیو ایم وغیرہ، یہ سب ایک ہیں. اور یہ اپنا سافٹ فیس لانے کے لیے کہیں نہ کہیں سے لوگ ان کو ذرا دو بات ان کی سکون سے سن لیں، اس لیے بات کرتے ہیں. بلاول کا کوئی لینا ہے نہ دینا ہے. کیا کہنا چاہیے کہ بیگانے کی شادی میں عبداللہ دیوانہ، بلاول کی وہ صورتحال ہے. ہم نے، اگر آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی باضابطہ کوئی طلب معاملہ نکالنا چاہتے ہیں کہ اس میں کوئی حل نکلے، معاملے کا کوئی رزلٹ آئے، نتیجہ خیز وہ میٹنگ ہو، اجلاس ہو، اس کے اندر بغیر عمران خان صاحب کی مرضی کے، بغیر ان کی پارٹی کی باضابطہ شمولیت کے، میں نہیں سمجھتا کہ اس کی کوئی اہمیت ہو سکتی ہے. کیونکہ پاکستان کی قوم جو ہے عمران خان کا ساتھ اٹیچ ہوئی بھی ہے. بلوچستان ہو یا کے پی ہو، کراچی، پورا پاکستان خان صاحب کے ساتھ ہے. بلاول صاحب نے وہ اکثر کہتے ہیں ہم الگ ہیں، ہم وہ الگ ہیں.
اب تو اس لیے ہے کہ اس کو اہمیت نہیں دیتے. ہمارا اسٹینڈ وہی ہے, عمران خان کے بغیر کوئی بھی چیز اس وقت آگے بڑھ ہی نہیں سکتی ہے, بالکل گھسٹ رہی ہے, دھکے سے چل رہے ہیں یہ. ٹھیک. اچھا سائرہ جی, آپ نے شیخ صاحب کی بات سنی. اب دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں رانا ثناءاللہ صاحب. رانا ثناءاللہ کہہ رہے ہیں کہ اگر بانی پی ٹی آئی 9 مئی کے واقعات پر معافی مانگ لیں تو پیرول پر رہائی کے امکانات ہو سکتے ہیں, لیکن ان کے وکیل سلمان اکبر راجہ صاحب کہہ رہے ہیں, واضح کیا انہوں نے, کہ خان صاحب کسی بھی صورت میں معافی نہیں مانگیں گے. اس میں کوئی درمیانی رستہ آپ کو نکلتا نظر آ رہا ہے؟ کیونکہ اب دوبارہ جب کہا جا رہا ہے کہ سیکیورٹی اس کا سلامتی کونسل کا دوبارہ اجلاس بلایا جائے, تو اس میں پھر کیا چیز ایڈریس ہوگی اگر دوبارہ پی ٹی آئی نہیں جوائن کرے گی تو؟ السلام علیکم. پہلے تو یہ کہ اگر وہ کہہ رہے ہیں معافی مانگ لے تو یہ ہو جائے, تو اس کا مطلب ہے کہ وہ کوئی عدالتی یا قانونی کیس نہیں ہے, وہ انا اور بغض کے ماروں کا کیس ہے. وہ کہتے ہیں کہ وہ مجھے دی گئی ہیں رعایتیں کہ سزا میں ہوگی کمی, میں وہ گناہ قبول کر لوں, میں دباؤ سے وہ گناہ قبول کر لوں جو میں نے کیا ہی نہیں. یعنی کہ جو گناہ کیا ہی نہیں, تو یہ ساری بات آ کے معافی پہ رکی ہوئی ہے. یہ بات مجھے سمجھ نہیں آتی. بھئی آپ کی اگر عدالتیں آزاد ہیں اور جو لگے ہوئے الزامات, ان الزامات کا اس کا مقابلہ ہو, پھر جب آپ یہ بات کرتے ہیں کہ معافی مانگ لیں, تو پھر تو ظاہر ہے قوم کو تو پتہ ہے کہ وہ ایک فالس فلیگ آپریشن تھا 9 مئی. اس کو تو کوئی ذی ہوش انسان مانتا ہی نہیں ہے, کیونکہ اس سے پہلے رانا ثناءاللہ صاحب نے کہا تھا کہ جب کہا گیا تھا کہ یہاں تم وہاں ہم, تو 1971 ہوا, ملک الگ ہو گیا. اس کے بعد انہوں نے اسمبلی کے فلور پہ کھڑے ہو کے کہا تھا کہ یا تم یا ہم. اس کے بعد 9 مئی ہو گیا. تو وہ کہتے ہیں کہ اس کے بعد یہ ملک کو اس نہج تک لے کر آئے. دوسرا آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو دوبارہ سیکورٹی کونسل کی میٹنگ ہو, آپ مجھے بتائیں کہ کیا وہ میٹنگ بہت اہم یا وہ تھا؟ کیونکہ اس میٹنگ کے بعد منیر فاروق نے کہا ہے کہ جو میٹنگ میں آیا ہے یا نہیں آیا, جب ہم فیصلے لیے جانے سے وہاں لے چکے ہیں, اور اگر ساتھ چلیں گے تو بسم اللہ, نہیں چلیں گے تو سبا تو بسم اللہ. جب وہ اپنے ماؤتھ پیسز کے ذریعے ایسے پیغامات پہنچاتے ہیں, اور سب سے بڑی بات وہاں وزیر داخلہ نہیں تھے, وہاں مسلم لیگ تو تھی مگر نون نہیں تھا اس میں سے. اور اس کے بعد کہ ایک وہ جب یہ حکومت میں تھے تب وہاں پر لندن بھاگ کے چھوٹی چھوٹی سی بات کے فیصلے وہاں سے لیا کرتے تھے. تو یہ تو ایک ملک کی بہت بڑی جماعت ہے جو کی حقیقت ہے, اس سے کوئی بھی آنکھیں نہیں چرا سکتا کہ وہ چاروں صوبوں کی مقبول جماعت ہے. اس کا ایک لیڈر ہے جس کو آپ نے مطلب وہ کہتے ہیں نا کہ مجھے تو کیسی نہیں سمجھ آتی, توشہ خانہ, تو وہ 190 ملین پاؤنڈ تو وہ بینک میں پڑے میں, اس کو وہاں پر جی شہباز شریف صاحب استعمال کریں گے پیسہ وہ سندھ کا ملی ڈیولپمنٹ اتھارٹی کا. تو درمیانی راستہ کیا ہو سکتا ہے؟ درمیانی راستہ مطلب وہی بات آ جاتی ہے کہ وہ ان کے انا کو تسکین نہیں مل رہی. لیکن سائرہ جی, لیکن سائرہ جی مجھے ایک ذرا چیز بتائیے گا, یہ جو معافی والی بات ہو رہی ہے کہ معافی مانگ لیں, وہ 2 سال سے اندر جیل کے اندر ہیں, انہوں نے معافی نہیں مانگی. اگر انہوں نے معافی مانگنی ہوتی تو باقی جتنے لوگ تھے جنہوں نے آ کے بعد میں پریس کانفرنسز کی اور کہا کہ جی ہم پارٹی چھوڑیں, ہمارا تعلق کوئی نہیں, پھر اس کے بعد استحکام پارٹی بن گئی, سب کچھ تو وہ ہو چکا ہوتا. آپ کو نہیں لگتا اٹس ٹو لیٹ ٹو ہیو دس ڈسکشن کہ وہ معافی مانگے؟ ظاہر ہے 600 دن انہوں نے جس بہادری اور استقامت سے اس عمر میں بنا کسی وہ پلیٹلیٹس گرے, بنا کسی ہاسپٹل میں گئے, کمر کی درد کو پکڑے یا دل کو پکڑے, سارا جی ایک منٹ, اس ملک میں ترقی بھی فریض ہو گئی ہے. میری صرف آواز آپ تک جا رہی ہے کہ اس شخص نے استقامت سے 600 دن کاٹ لیے تو معافی وہ کیوں مانگیں گے؟ آپ نے درمیانی راستہ پوچھا تھا, میں آپ کو بتاتی ہوں درمیانی راستہ. میری آواز آ رہی ہے؟ جی جی بالکل آ رہی ہے. جی درمیانی راستہ یہ ہے کہ یہ سب مل کر اس سے معافی مانگ لیں. یہ سب مل کر کیا مطلب ہے؟ مطلب جو معافی منگوانا چاہ رہے ہیں وہ خان صاحب سے معافی مانگ لیں. درمیانی راستہ تو یہی ہے. اگر وہ بندہ 600 دن میں ان تمام چیزوں سے نہیں ٹوٹا, وہ بہادری و استقامت سے جیل کی سختیوں کا, کال کوٹڑیوں کا مقابلہ کر رہے ہیں, تو پھر کوئی ایک فیصلہ کر لیں. آپ ایک طرف نیشنل سیکیورٹی کا اجلاس بھی بلاتے ہیں, پھر آپ کے سو کالڈ جیت صاحب بھی آ کے لوگوں کو یہ ڈراتے دھمکاتے ہیں, پھر اس کے بعد آپ ہارڈ اسٹیٹ کا عندیہ دیتے ہیں. ہارڈ اسٹیٹ بھائی ایک آئین, ایک کاغذ کا ٹکڑا ہے, اس کے اوپر عمل کر لیں تو سافٹ اور ہارڈ کا مسئلہ ختم ہو جائے گا.
اور میں آپ کو بتا دوں میرے خیال میں کہ عید کے بعد یہ ہارڈ اسٹیٹ کے اوپر کوئی بل بھی آ رہا ہے اسمبلی میں, اور خدا جانے اس کے بعد کیا ہوگا. ہماری سانسوں پر پابندی لگے گی, ہمیں گن کر سانسیں لینی ہوں گی, ہمیں بولنے سے پہلے بتانا ہوگا. میں نے تجھے بہت پہلے سے کہا تھا کہ ایک بادشاہی نظام قائم کر دیں, ایک کنگ بیٹھا ہوا ہو جس کا ہمیں پتا ہو کہ ہم نے جے ہو ان کے سامنے کرنا ہے. بالکل ٹھیک. مجھے ذرا یہ چیز ٹھیک مجھے ذرا چیز شیخ صاحب کے پاس لے کے جانے. شیخ صاحب, یہ جو بھی سائرہ بانو کہہ رہی ہیں کہ انا اور بغض کی یہ لڑائی ہے ایک, اور اس کے بعد انہوں نے جب یہ جملہ کہا ہے کہ ان سب کو چاہیے کہ اس سے معافی مانگ لیں, بانی سے معافی مانگ لیں. اس کے ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ جنید اکبر صاحب نے اعلان کیا ہے کہ جی عید کے بعد اسلام آباد کی طرف مارچ کیا جائے گا, اور یہ بھی ممکن ہے کہ عید الفطر کے تینوں دن اڈیالہ جیل کے سامنے بھی احتجاج کیا گیا ہے. کوئی بڑے احتجاج کی تیاری ہو رہی ہے یا صرف یہ پاکستان تحریک انصاف کا ایک موقف ہے کہ ہم احتجاج کریں, کیونکہ ابھی تک شاید اس طرح کا احتجاج ہوا نہیں جو ہونے جا رہا ہے یا جس کے بارے میں یہ ساری بازگشت ہو رہی ہے؟ سب سے پہلے جو بات معافی کی ہے, میری بہن سائرہ بانو نے بہت زبردست بات کی ہے. دیکھیے عمران خان صاحب کو اللہ نہ کرے خدا نہ خواستہ معافی مانگنی ہوتی, ڈیل کرنی ہوتی, کوئی ڈیل لینی ہوتی, تو ان 600 دنوں میں ہر دن ان کے لیے کھلا تھا کہ وہ معافی کیا, بس وہ تھوڑا سا ایک نظر نیچے جھکائیں اور غیرت اور بغیرتی کا ایک جو تھوڑا سا ایک سمجھے ایک فرق ہوتا ہے اس کو بھول جائے. جیسے پہلے لوگ کوئی سعودی عرب چلا گیا, کوئی کہیں چلا گیا, کوئی باہر نکل گیا, اسے این آر او لے لیا, یہ تو بڑا پہلے ہو چکا ہوتا. بالکل, کیونکہ وہ شخص اس وقت اپنی قوم کی خاطر, اپنے نظریے پہ, اپنی سوچ پہ, اپنے فیصلے کے تحت وہ اندر موجود ہے. تو وہ لوگ معافی مانگے جنہوں نے اس کو اندر رکھا ہوا ہے. اس کے پاس تو معافی مانگنے کے ہر روز وہ لوگ چاہتے ہیں, خواہش ہے معافی مانگی, انہوں نے نہیں مانگی ہے. اس کا مطلب وہ تو نہیں مانگ رہے, مانگنی پڑے گی ان کو. اور دیکھیے گا یہی ایک دن ہوگا کہ ان سب کو تسلیم کریں گے یہ سب لوگ کہ انہوں نے غلط فیصلے کیے, انہوں نے قوم سے ہٹ کے فیصلے کیا, انہوں نے ملک کو قوم کو نقصان کیا. ٹھیک بات ہے, انہوں نے اچھا حال دے دیا ہے. اگر چاہتے ہیں معذرت کریں کہ 9 مئی کا جو ڈرامہ بنایا گیا, اس انداز سے لوگوں کو اندر ڈھکا گیا. اور ہم کہتے ہیں نا, ہم کہتے ہیں خان صاحب تو پہلے دن سے کہہ رہے ہیں جوڈیشل کمیشن بنائیے, سپریم کورٹ کے سینئر موسٹ ججز اور ہائی کورٹ کے اس پہ, اور اس کے بعد ہم ذمہ دار ہیں تو ٹانگ دیجیے ہمیں, کیوں نہیں بنایا جاتا. ہم تو بار بار کہتے آئے ہیں. اب جو آپ نے بات کی کہ جی عید کے بعد, میں کچھ چیزیں آپ سے شیئر کرنا چاہ رہا ہوں. میں چونکہ میں ذمہ دار ہوں, میں پارٹی کا صوبائی صدر بھی ہوں اور میں پولیٹیکل آئی ایس کمیٹی ہے اس کا ممبر بھی ہوں, تو میں وہ بات بالکل آگے نہیں بڑھاؤں گا جو کہ سوشل میڈیا پہ آ جاتی ہے منوان, میں اس کو نہیں بڑھاؤں گا. دیکھیے جنید اکبر صاحب نے انہوں نے کہا ہے کہ جی تمام لوگ اپنی بیلز کروا لیں, اومنی بیلز, چونکہ جن کی بیلز نہیں ہوئی, کوئی بھی فیصلہ عید کے بعد ہو سکتا ہے. تو نہ یہ طے ہے کہ بہت بڑا پلان ہو رہا ہے, ہماری باقاعدہ میٹنگ جاری ہیں, ہر سطح پر میٹنگ جاری ہے. کوئی بھی فیصلہ کہ ہم نے کیا کرنا ہے اس کا کوئی ابھی تک یہ فیصلہ نہیں ہے ان کا جنید اکبر صاحب کا کہ عید کے بعد فوراً ہم نکلنا, کوئی اعلان نہیں کیا. جب بھی اعلان ہوگا پارٹی کرے گی باضابطہ مشاورت کے بعد. وہ بھی ایک صوبے کے صدر ہیں, ہم بھی صدر ہیں, پولیٹیکل کمیٹی ہے, فائنل ڈیسیژن عمران خان صاحب کا ہوگا. لیکن اپنے طور پہ ہر صوبے کی سطح پر, اپنی سطح پر ہم ایکٹیویٹیز کریں گے, کرتے رہیں گے. لیکن جو آپ نے کہا کہ ہم اڈیالہ جا رہے ہیں یا لانگ مارچ کر رہے ہیں ٹوورڈ ڈی چوک, اس کا بھی فیصلہ ہونا باقی ہے. کیا ہونا ہے یہ آپ کو پتا چلے گا انشاءاللہ عید کے فوراً بعد. تیاریاں جاری ہیں. نہ ابھی تک یہ فیصلہ ہوا کہ اڈیالہ کے سامنے جا رہے ہیں, نہ یہ فیصلہ ہوا ہے اس ڈیٹ کو وہاں رہے ہیں. یہ طے ہے کہ بڑے پیمانے پر تیاریاں جاری ہیں. اور دیکھیے آپ نہیں کر سکے, دیکھیے بہت کچھ ہم نے جانے دے دی, ہمارے کارکنوں نے اپنی لاشیں ان کی گر گئیں. 70 سے زیادہ لوگ, آن دی ریکارڈ کی بات کر رہا ہوں, وہ زخمی ہیں, گولیاں لگی ہوئی ہیں. 5,500 لوگ جیلوں میں ڈالے گئے, جس میں سے آج تک لوگ نکلتے ہیں پھر پکڑتے ہیں, پھر نکلتے ہیں پھر پکڑتے ہیں. 5,500 لوگ 26 نومبر کو جیلوں میں ڈالے گئے. 9 مئی کے لوگ الگ جیلوں میں پڑے ہوئے. تو آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کو جو لوگ کہتے تھے کہ یہ تو برگرز ہیں, یہ باہر نہیں نکل سکتے, ویری امپورٹنٹ پوائنٹ, بالکل ثابت کر. ہم دوبارہ جب نکلنا ہوگا ہم نکلیں گے. کوئی نہیں کہہ سکتا کہ ہم نہیں نکلے, ہم نکلے. لیکن دیکھیے ملیٹنٹ جماعت نہیں ہے, ہمارے پاس بندوق نہیں ہے, ہمارے پاس بم نہیں ہے, ہم کوئی دہشت گرد نہیں ہے. ہم سیاسی طور پہ آتے ہیں, نہتے ہیں, گولیاں کھاتے ہیں, سینوں پہ کھاتے ہیں, پھر چلے جاتے ہیں, پھر آئیں گے, پھر جائیں گے, پھر آئیں گے. ہم ملیٹنٹ آرگنائزیشن نہیں ہے کہ ہم نے گوریلا وارفیئر کرنی ہے. ہم نہیں گوریلے, ہم عام پاکستانی ہیں.
ہم اپنے حق کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں, روڈوں پہ کر رہے ہیں, احتجاج سے کر رہے ہیں. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ہم آئیں بندوقیں لے کر آ جائیں تو وہ ہم نہیں کریں گے. بالکل ٹھیک ہے, ایک بریک لیتے ہیں ناظرین. اور بڑی ہی امپورٹنٹ چیز ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کا اس وقت کا یہ جو موقف شیخ صاحب کہہ رہے ہیں اور جو سائرہ بانو کہہ رہی ہیں کہ ہم ایک ملیٹنٹ جماعت نہیں ہے, ہم لوگ آئیں گے, ہم احتجاج کرتے ہیں, اور اس کے بعد جو ہمارے ساتھ ریاست کر رہی ہے, حکومت وقت کر رہی ہے, وہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے. جیلوں کے اندر لوگ ہیں, لیکن اب جب بات ہوتی ہے کہ بانی کو رہا کرانا ہے اور چیزوں کو آگے لے کر چلنا ہے, قومی سلامتی کونسل کی کمیٹی کے اندر ان کی شمولیت ہونی ہے اور اس کے لیے بیل کی بات ہوتی ہے, تو پھر وہی حکومت کا موقف آ جاتا ہے کہ جی پہلے معافی مانگے پھر آگے چیزیں چلیں گی. اس پہ بات کریں گے ایک بریک کے بعد. میرے ساتھ رہیے. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. جی ناظرین, میرے ساتھ ہیں حلیم عادل شیخ صاحب اور سائرہ بانو. سائرہ جی, بریک پہ جانے سے پہلے ایک بڑی تلخ اور تکلیف دہ چیز بات حلیم عادل شیخ نے کی کہ پاکستان تحریک انصاف ایک ملیٹنٹ پارٹی نہیں ہے, ہم لوگ احتجاج کرتے ہیں, ہمارا جمہوری حق ہے, اور اس کے بعد جو ہمارے ساتھ ہوتا ہے وہ حکومت کی ہم نے دیکھا کس طرح ایف آئی آریں ہوتی ہیں, کس طرح گھروں پہ چھاپے مارے جاتے ہیں, کس طرح ابیوز آف پولیس ہوتا ہے, کس طرح چار دیواری کی بے حرمتی ہوتی ہے. یہ سب ہم دیکھتے ہیں اور اسی ملک میں رہتے ہوئے دیکھتے ہیں. اب سوال یہ ہے کہ اگر چیزیں آگے چلنی ہیں تو دونوں اطراف کو ایک ایک قدم پیچھے ہٹنا ہے, بھولنا ہے, اپنے اوپر جو زخم لگے ہیں اس کو بھی اپنے ذہن سے ہٹانا ہے. آپ کو لگتا ہے کہ کوئی ایسی صورتحال بن سکتی ہے, گراؤنڈ ریالٹی آپ کے سامنے ہے کہ چیزیں کچھ سمودن ہوں, یا یہ چیزیں ایسے ہی چلیں گی کیونکہ حکومت تو بڑی پوری امید ہے کہ جی جہاں پر ہم نے خوش رہنا ہے وہاں پر ہم خوش ہی ہیں؟ دیکھیے, جو ظلم پی ٹی آئی کے ساتھ ہوا وہ تو ظاہر ہے باہر, وہ کہتے ہیں کہ سب نے دیکھا ہے. یہاں تک دیکھا ہے کہ وہ بیچارہ دنیا سے چلا گیا شاہد لنڈ, وہ کچے کے علاقے میں بوال مچاتا رہا, کسی نے اس پر ہاتھ بھی نہیں اٹھایا. اور جس دن اس نے پی ٹی آئی کا جھنڈا اٹھا کر اپنا ولاگ شروع کیا اور اس کے ایک ہفتے بعد اس کو مار دیا. تو پی ٹی آئی جھنڈے کی یہ طاقت ہے, آپ اٹھائیں گے تو اس کے بعد جو آپ کے ساتھ ہوگا, جو پہلے نہیں ہوا وہ ہوا. اب آپ نے کہا بیچ کا راستہ, یہ سب کو ایک ایک قدم ہٹانا پڑے گا. مطلب 26 میں آئینی ترمیم واپس لی جائے. یہ جو غیر آئینی عدالتیں قائم ہوئی ہیں اور یہ جو ججز ایک وہ کیا کہتے ہیں منشیوں جیسے کام کر رہے ہیں, جو فیصلے کر رہے ہیں, جو بے بس ہو کر بتا رہے ہیں کہ جو کل ایک ماں وہاں پہنچی ہوئی تھی اور اس کو کہہ رہے تھے کہ اللہ خیر کرے گا. اور بھائی اللہ تو خیر ہی کرتا ہے, آپ انصاف کرو گے یا نہیں کرو گے؟ تو اگر میں سوچوں اپنے آپ کو کسی بھی جگہ رکھ کے, تو میں اس نظام میں واپس آ کر کیا کروں گی؟ اس پورے نظام کو تو تیزاب سے غسل کی ضرورت ہے. اسی بیوروکریسی کے ساتھ, اسی عدلیہ کے ساتھ باقی جو ادارے ہوں گے, جو کہ نون لیگ کا اور نواز شریف صاحب کا پرانا خواب تھا, جو بینظیر صاحبہ کی پرانی تقاریر میں ہے کہ یہ ہر ادارے کو پنجاب پولیس بنانا چاہتے ہیں, یہ اداروں میں ٹکراؤ چاہتے ہیں. اور اداروں کا ایک ٹکراؤ کیا ہوتا تھا, عدلیہ یا ہماری اسٹیبلشمنٹ کا ہوتا تھا. انہوں نے عدلیہ کو کہتے ٹیم کر لیا, اب وہ بالکل کوئی آواز نہیں نکالتی. تو آپ نے کہا ایک ایک قدم پیچھے ہٹ جائے. ایک ایک قدم پیچھے ہٹنے سے کیا ہوگا کہ ایک تیرا ایک میرا, یا وہ ان دونوں کی طرح کے باریاں لگائی ہوئی ہیں کہ 2.5 سال تمہارا, ابھی بھی تو یہ جو جھگڑا چل رہا ہے یہ باری کا جھگڑا ہے نا, پیپلز پارٹی اور نون لیگ میں, جو آپ تھوڑا سا دیکھ رہے ہیں. کیونکہ جو بات ہوئی تھی وہ 2.5 سال کی ہوئی تھی, لیکن وہ 2.5 سال ابھی ہوئے نہیں. لیکن جو پیپلز پارٹی ہے وہ 16 مہینے وہ بھی ان کے کھاتے میں ڈال رہی ہے. تو کس چیز کو صحیح کریں گے؟ آدھا ملک ویسے جل رہے, ہمارے سندھ کو پانی کی بوند بوند کو انہوں نے ترسانے کا پروگرام بنا لیا ہے. اور کل وہ سی ایم صاحبہ دوبارہ سے کریے کہ وہ کینال بنے گا, مطلب وہ چیتاونی دے رہی ہے سندھ کے لوگوں کو. اور اب جی اس کا نام تبدیل کر دیا, محفوظ شہید کینال یا پتہ نہیں کیا بنا دیا, اس سے وہ محفوظ ہو گیا. جیسے ہمارے فیصلے محفوظ ہوتے ہیں. اور اس کے بعد مجھے نہیں سمجھ آ رہی, یہ بالکل جس نے بھی یہ اس ملک کے ساتھ کھلواڑ کیا ہے, میں ان باتوں پہ یقین نہیں رکھتی کہ میں پبلکلی بیٹھ کے بددعائیں دوں, لیکن خدا پاک ہے اور اللہ پاک دکھائیں گے ان کو کہ انہوں نے یہاں پر اس ریاست کے ساتھ کیا کیا. جنرل باجوہ سے لے کر قاضی فائز عیسیٰ,
اور وہ سکندر سلطان راجا جن کی ماں نے خدا جانے کیا سوچ کے نام رکھا ہوگا کہ سکندر سلطان راجا، ان کو کیا پتا کہ اتنے وہ غلاموں والے کام کریں گے، ایسا کام کریں گے کہ 25 کروڑ عوام کی بددعائیں ان کے پیچھے ہوں گی. ٹھیک، تو یہ کس طرح پول لے کے جا رہے ہیں؟ بالکل مطلب آگے خاموشی سے بیٹھ جائیں. کنگڈم ڈکلیئر ہوئی ہے، ہم ان کے مطلب غلام ہیں، ہم کون ہیں؟ اور یہ شکلیں میں آپ کے پروگرام کے توسط سے بتانا چاہ رہی ہوں کہ ان شکلوں کے ساتھ آپ اگر کوئی کہتے ہیں کہ کوئی اچھا کام بھی کریں گے تو میں اس 25 کروڑ میں سے واحد مجھے آپ لے لیں کہ میں اس کی نفی کروں گی. ایسی منحوس شکلیں مسلط کی ہوئی ہیں چل اور جس طریقے سے یہ لوگ آ کے ٹھیک بتاتے ہیں. سائرہ جی، اور مجھے یہ ذرا سارا کچھ ٹھیک مجھے اب ذرا شیخ صاحب کی طرف جانے دیجیے گا. شیخ صاحب اب ذرا اس چیز کو تھوڑا سا اگر ہم کنکلوڈ کرنے کی طرف جائیں. شیر افضل مروت کا دعویٰ ہے کہ جی عید کے بعد پی ٹی آئی کا ایک فارورڈ بلاک بن جائے گا اور علی امین گڈھا پور کی رخصتی متوقع ہے. سر آپ کو کیا لگتا ہے یہ جو ایسے دعوے ہیں یا جو ایسی کیا سرائیاں ہیں، اس کا مقصد کیا ہے؟ ایک شخص تھا، وہ آپ کی پارٹی میں تھا، اس کے ڈفرنس آف اوپینین ہوئے اینڈ ہی از نو مور ان دا پارٹی، لیکن اس کے بعد اب ایسی چیزیں کہنا اور کرنا، اور کہ جی جنید اکبر نے کہا ہے کہ جی عید کے بعد ایک مارچ کی طرف ہم جا رہے ہیں اور مارچ ایسا ہوگا جس میں انہوں نے کہا جی ہماری خواہش ہے مولانا صاحب ہمارے ساتھ ہوں، ہماری ضرورت نہیں ہے. سر اس کو آپ پھر کس پیرائے میں پوری سچویشن کو اب پوسٹ عید دیکھ رہے ہیں؟ سب سے پہلے میں شیر افضل مروت کے حوالے سے آپ کو بتا دوں. شیر افضل مروت 22 یا 23 میں پارٹی میں تو آج کہوں گا کہ پہنچایا گیا، اور جب ان قسم کے حالات ہوتے ہیں تو یہ ٹاؤٹ داخل ہو جاتے ہیں. اس کے بعد اس کو عمران خان اور پارٹی کے نام پہ بہت عزت ملی، اس کو اللہ تعالیٰ نے عزت دی اور وہ سنبھال نہیں پایا. لیکن وہ جس مشن پہ یہاں بھیجا گیا تھا اس نے سب سے پہلے آج تک جو ایک بیانیہ آپ لوگ چلاتے ہیں، لوگ کہتے ہیں تو سوشل میڈیا بھی کہتی ہے پارٹی میں لڑائیاں لڑائیاں لڑائیاں، بہت لڑائیاں. دیکھیے ایشوز سامنے آ رہے ہوتے ہیں. اس کا بھی بانی اور سرغنہ اور پروڈیوسر ڈائریکٹر شیر افضل مروت ہے، جس نے پارٹی کے ہر شخص کو گالی دی، ہر شخص کی بےزتی کی. پارٹی میں ان فائٹ کا نیریٹو لانے والا شیر افضل مروت ہے. پھر وہ سعودی عرب والا بیان اس نے دلوا دیا. ہر کام یہ اس سے کروایا جاتا ہے. اب اس کی سمجھ میں آ چکا ہے پوری پارٹی کو، پوری قوم کو، ہمارے فالوورز کو کہ یہ ایک ٹاؤٹ ہے، یہ غدار ہے. اس نے پارٹی کو آ کے یہاں تک پہنچا کے خان صاحب کے فیملی تک پہ آ کے ابھی حملے کر رہا ہے. اس نے کسی کو اس نے معاف نہیں کیا ہے. کیا مونگ اور کیا مسور کی دال. یہ کہتا ہے کہ فارورڈ بلاک بنے گا. کوئی فارورڈ بلاک نہیں بنے گا. پہلے کوئی بھی فارورڈ بلاک نہیں بنے گا. بالکل ٹھیک. جس نے کسی نے شوق پورا کرنا ہے تو کر لے. بات یہ ہے کہ اور دیکھیے سب سے بڑا اہم موقع تھا 8 فروری الیکشن. اس وقت خان صاحب اندر تھے، قائدین اندر تھے، ٹکٹ دیے گئے، پارٹی انٹیکٹ رہی. پوری قوم نے دیکھا پارٹی انٹیکٹ ہے، پارٹی اپنی جگہ پہ کھڑی ہے، پارٹی میں کوئی اختلاف نہیں ہے. ٹھیک ہے خان صاحب اندر ہیں، چھوٹے موٹے ایشوز، یہ لو سٹوریز چل رہی ہوتی ہیں. ایک مخصوص گروپ ہے جو سوشل میڈیا پہ کہنا چاہتا ہے پارٹی میں ان فائٹ ہے، پارٹی میں لڑائی ہے، پارٹی میں یہ ہے، پارٹی. اور اس قسم کے ٹاؤٹ جو ہے مرد جیسے لوگ آ کر، میں نے کہتے اس کو میں آپ کے ذریعے کہنا چاہتا ہوں اپنے پارٹی کے ساتھیوں سے سوشل بائیکاٹ کیجیے اس شخص کا. اس نے بہت نقصان پہنچایا پارٹی. بالکل صحیح. اس کو پوائنٹ آ گیا سر. بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک ہے. سائرہ بانو بالکل ٹھیک ہے. حلیم عادل شیخ صاحب بہت شکریہ. سائرہ بانو بہت شکریہ جی آپ دونوں کے ٹائم دینے کا. ناظرین ایک بریک لیتے ہیں جی. بریک سے جس وقت واپس آتے ہیں تو ایک ایسے شخص سے آپ کی ملاقات کراتے ہیں جن کی زندگی کا مقصد انسانیت اور انسانیت کی خدمت ہے، اور جب آپ ان کے ساتھ ملیں گے تو آپ کو اتنی ہی خوشی ہوگی جتنی مجھے ہوتی ہے ہمیشہ سے جب بھی میں ان کو ملتا ہوں. ایک بریک لیتے ہیں، میرے ساتھ رہیے. ویلکم بیک آفٹر دا بریک جی. ناظرین بریک پہ جانے سے پہلے میں آپ کو کہہ رہا تھا کہ ہم ایک ایسے شخص سے آپ کی ملاقات کراتے ہیں جن کی زندگی کا مقصد انسانیت اور انسانیت کی خدمت کرنا ہے. میرا بہت پرانا ریلیشن، لیکن ہماری روز بات بھی نہیں ہوتی، لیکن جب بھی ملاقات ہوتی ہے یا ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں تو آپ یقین کریں کہ دل سے ایک دوسرے کے لیے پیار، محبت اور دعائیں نکلتی ہیں. میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں اخوت فاؤنڈیشن کے چیئرمین ڈاکٹر امجد ثاقب صاحب. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ کے ٹائم دینے کا. بہت مہربانی جناب، آپ کی محبت کا شکریہ، آپ کی نظر کرم کا شکریہ، آپ کے مہربان الفاظ کا شکریہ. جزاک اللہ. ڈاکٹر صاحب انسانیت کا احساس یہ کیا چیز ہے؟ یہ آپ میں کیوں ہے؟ اور اس کی مجھے یاد ہے جب آپ نے شروع کیا
اور آج ماشاءاللہ قوت فاؤنڈیشن پورے ملک میں پھیلا ہوا ہے, حکومت آپ کو فالو کر رہی ہے. کیسے یہ انسانیت کی جو احساس ہے یہ کہاں سے آیا جی؟ دیکھیے, انسانیت کا احساس تو ایک بنیادی ایسنس ہے کسی بھی شخص میں, ہر شخص میں جو اللہ تعالیٰ نے تخلیق کیا, اس کے اندر یہ احساس ہونا چاہیے کہ وہ اوروں کے لیے بھی سوچتا ہے یا نہیں. تو یہ تو ایک بنیادی چیز ہے. جیسے کہتے ہیں نا, ایک آدمی اور ایک انسان, تو آدمیت اور شے ہے, انسانیت اور شے ہے. وہ غالب کا ایک شعر ہے کہ بس کہ مشکل ہے ہر ایک کام کا آسان ہونا, آدمی کو بھی میسر نہیں انسان ہونا. یعنی جس طرح ہر کام کا آسان ہونا مشکل ہے, اسی طرح ضروری نہیں کہ ہر آدمی بھی انسان ہو جائے. تو آدمیت کی جو حد فاصل ہے اس کو عبور کر کے انسانیت کے دائرہ میں داخل ہونا, یہ ایک بہت بڑا کام ہے, اور یہی اصل منصب ہے, یہی خدا ہم سے چاہتا ہے. تو آدمی سادہ فہم الفاظ میں ہم یہ کہتے ہیں کہ اپنے لیے سوچتا ہے, اپنی خوشیاں, اپنی مسرتیں, اپنا گھر, اپنی زندگی, اپنے خواب. تو جب آپ اس کے ساتھ ساتھ انسانی اقدار اور انسانی جو دکھ درد دوسروں کے ہیں ان کو بھی دیکھتے ہیں, تو پھر آپ کا ایک جو ہے نا دیکھنے کا انداز بھی بدل جاتا ہے, اور آپ آدمی سے انسانیت کے شرف پہ پہنچ جاتے ہیں. وہ جو کہتے ہیں نا کہ فرشتوں سے بہتر ہے انسان بننا, مگر اس میں پڑتی ہے محنت زیادہ. اگر آپ صحیح معنوں میں انسانیت کے بلند ترین منصب پہ پہنچ گئے تو پیار آپ فرشتوں سے بھی بہتر ہیں, بے شک, کیونکہ فرشتے تو ایک عبادت کے لیے مخصوص ہیں. تو انسان کو زندگی میں کتنے نشیب و فراز اور کتنی مشکلات اور کتنی ٹیمپٹیشنز سے گزرنا پڑتا ہے, اور پھر بھی اگر وہ اپنا ایمان اس چیز پہ رکھے, اس بات پہ کہ اس دھرتی پہ جو کچھ ہے وہ رب کا ہے, جو رب کا ہے وہ سب کا ہے, تو وہ سب کے لیے کام کرے, تو یہ پھر اصل چیز ہے. تو میں آپ کی بات سے اختلاف کرتے ہوئے یہ کہوں گا کہ میں ہرگز اس منصب پہ فائز نہیں ہوں, ایک عام آدمی ہوں. کبھی کبھی کوئی اچھا کام بھی ہو جاتا ہے. تو بہرحال اللہ تعالیٰ سے دعا یہی ہے کہ وہ ہمیں اس قابل بنائے کہ ہم اس کی مخلوق کی خدمت کر سکیں. آپ تھوڑے سے اچھے کاموں کی آپ نے بات کی, ذرا ان کو تھوڑی سمجھنا میں چاہ رہا ہوں. بلا سود قرضے, سر ایک انٹرسٹ بیسڈ اکانومی ہے ہماری, لوگ آدھے آدھے پیسے کے لیے بینکوں میں لڑتے ہیں جا کے. کیا سوچ آئی آپ نے کہ آپ نے کہا میں بلا سود قرضے دوں گا, اور اس کے بعد آپ کی جو ریکوری ہے دیٹ از مور دین 95%. کس طرح آپ نے اعتماد کیا کسی ایک لے مین کے اوپر کہ تمہیں میں قرضہ دے رہا ہوں اسوہ حسنہ, تم واپس دو گے اور آپ کی ریکوری بھی ٹھیک ہے اور آپ کو پریشانی بھی نہیں, اور بلا سود. دیکھیں, بلا سود کی بات تو ایک ڈیوائن گائیڈنس ہے. میں تو اپنی معمولی جو فہم و فراست کے نتیجے میں اس بات پہ اس نتیجے پہ نہیں پہنچ سکتا کہ سود لینا اچھی چیز ہے یا بری چیز ہے. بٹ میرا خدا کہتا ہے, اور قرآن واضح طور پر کہتا ہے, میرے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہتے ہیں کہ سود جو ہے یہ اللہ سے جنگ ہے. بے شک. تو اگر میرا خدا پہ یقین ہے تو پھر میں کیسے خود کو اس جنگ کے لیے تیار کر سکتا ہوں؟ تو یہ دو وجوہات ہیں سود سے جو ہے بچنے کی. ایک تو میرا خدا کا حکم ہے, مجھے اس کے روبرو جانا ہے, مجھے پیش ہونا ہے, تو میں اس سے کیسے ہر روز مغفرت کی دعا مانگوں, ساتھ ہی میں تلوار اٹھا کے اس کے خلاف جنگ بھی کروں. اور دوسری چیز یہ ہے کہ دنیا کے جو منصف مزاج لوگ ہیں وہ اگر خدا پہ یقین نہیں بھی رکھتے تو وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ سود از دی ایکسٹریم فارم آف ایکسپلائٹیشن. کہ آپ دیکھیں, اب اس دنیا میں سرمایہ دارانہ نظام کا بول بالا ہے, تو اس میں دنیا کے 90% وسائل 10% لوگوں کے پاس ہیں. بالکل صحیح. اور 10% وسائل 90% لوگوں کے پاس ہیں. تو سرمایہ دارانہ نظام میں اگر صرف اور صرف اپنی دولت, اپنا گھر, اپنا کاروبار, اپنا مارکیٹ شیئر, اپنی خوشیاں ہوں, تو وہ بے رحم سی ایک دنیا تخلیق ہوتی ہے. جبکہ دنیا تو امن کی تلاش میں ہے, محبت کی تلاش میں ہے, جیسے آپ نے کہا کہ انسانیت کی تلاش میں ہے. تو سود سے جو ہماری اس کو سمجھ لیں کہ جو مخالفت ہے یا نفرت ہے وہ خدا کے حکم کے تحت بھی ہے, اور عام اگر انسان خدا کے حکم کو ایک طرف بھی نعوذ باللہ رکھے تو بھی وہ اسی نتیجے پہ پہنچے گا کہ یہ ایکسپلائٹیشن ہے, یہ چند سکوں کے عوض آپ کسی شخص کی خوشیاں خرید رہے ہیں. دیکھیں, کسی شخص نے کہا تھا کہ جو آپ کے بینک میں پیسہ پڑا ہوا نا, یہ وہ ان پیڈ اجرت ہے جو مزدور کی تھی اور آپ نے نہیں دی. بالکل صحیح.
تو مزدور کو کیا ملتا ہے اور ایک سرمایہ دارانہ نظام کو کیا میں ایک جو شخص پہنچ جاتا ہے کسی بلند مرتبے پہ تو اس کو کیا ملتا ہے؟ تو ہمیں جو وسائل ہے نا اس کی مساوی تقسیم پہ یقین رکھنا چاہیے. آپ جس تقسیم کی بات کر رہے ہیں وہ پاکستان میں میری سمجھ سے بالاتر ہے. آپ کہتے ہیں کہ ایک باحیثیت انسان ایک کمزور شخص سے دوستی کر لے. آپ کیسے یہ کہتے ہیں؟ آپ اس 24-25 کروڑ عوام کو جانتے ہیں, آپ ایلیٹ جو ہماری ہے اس کو جانتے ہیں, آپ حکمرانوں کو جانتے ہیں. سر یہ آئیڈیالوجی جو ہے آپ کی یہ کہاں سے آئی ہے؟ یہ میری آئیڈیالوجی نہیں ہے. میں تو ایک جیسے میں نے پہلے عرض کیا نا کہ ایک خس و خاشاک کا ایک معمولی ایک آدمی ہوں. یہ آئیڈیالوجی جس طرح سود کے مخالفت خدا کا حکم ہے, اور یہ آئیڈیالوجی کہ ایک بحیثیت شخص ایک کمزور شخص کو اپنا دوست بنا لے, بھائی بنا لے, یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دی مواخات مدینہ کی صورت میں. اور پھر اس کا عملی مظاہرہ یوں ہوا کہ انصار نے جب مہاجرین کو اپنایا تو ایک شخص نے ایک شخص کی مدد کی, اس میں بھیک نہیں تھی, محبت تھی, رفاقت تھی, دوستی تھی. تو اس کے نتیجے میں ایک خوبصورت معاشرہ پیدا ہوا. اب ہمارے سامنے ماڈل کیا ہے؟ پاکستان بنا کیوں ہے؟ کیوں ہم کہتے ہیں کہ پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ؟ کیوں ہم کہتے ہیں کہ ہماری جان, ہماری مال, ہماری عزت, ہماری آبرو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ قربان ہے اگر ہم نے ان کے نقوش ہائے قدم پہ نہیں چلنا؟ تو ایک طرف خدا کو ہم چیلنج کرتے ہیں, اس بات کے باوجود ہم یہ کہتے ہیں کہ پاکستان لا الہ الا اللہ کے لیے بنا. دوسری بار ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کا, عقیدت کا دعویٰ کرتے ہیں, اور ان کی ایک یہ حدیث جو ہے یا ایک سنت جو ہے کہ ایک شخص کو اپنا لے. اب دیکھیں میں الحمدللہ بہت سے وسائل اللہ تعالیٰ نے دے رکھے ہیں. اگر میں اپنے ڈرائیور کو یا اپنے کوک کو یا اپنے کسی اور رشتہ دار کو یا اپنے گاؤں میں کسی شخص کو کہوں کہ بھی میں نے تمہارے ایک بچے کو پڑھانا ہے, ٹھیک, یا میرا بچہ اگر ₹1,00,000 کی فیس پہ پڑھتا ہے, تمہارے بچے کو میں 5,000 کی فیس دوں گا. ٹھیک, میں اگر تمہارے بچے کو پڑھا نہیں سکتا تو چلو میں تمہیں ₹1,00,000 ₹2,00,000 دیتا ہوں, جاؤ جا کے چھوٹا سا کاروبار کرو. ٹھیک. اب مواخات کی مینیفیسٹیشن 1400 برس والی پہلی نہیں ہے کہ آدھی دولت اپنی آدھی بھائی کو دے دی. بالکل صحیح. میں تو ایک معمولی سی بات کہہ رہا ہوں کہ $1,00,000, $1.5 लाख, ₹2,00,000 یا ایک بچے کے اوپر اتنی محبت شفقت کہ اس کو اسکول لے جائیں. ٹھیک. تو اگر ایک شخص ایک گھرانہ جن کے پاس خدا نے بہت دے رکھی ہے. میرے پاس ہمارے ایسے مہربان دوست بھی ہیں جنہوں نے کہا کہ ہم تو 1,000 لوگوں سے مواخات کریں گے. ماشاءاللہ. اب دیکھیے نا, تو جس کے پاس اربہ ہے وہ 1,000 نہیں 10,000 لوگوں سے بھی مواخات کر سکتا ہے. تو یہ دولت کی تقسیم بزور ایک اور چیز ہے, ٹیکسیشن ایک اور چیز ہے. یہ سارے نظام ویسٹ میں, یورپ میں یہی ہے نا کہ آپ کے اوپر 70% ٹیکس لگایا جاتا ہے تاکہ آپ سے پیسے وصول کیے جائیں اور وہ ڈسٹریبیوٹ کیے جائیں انڈر پریویلیجڈ میں. بالکل صحیح. تو ہم کہتے ہیں کہ وہ ٹھیک ہے, ٹیکس کا نظام اپنی جگہ پر چلتا ہے تو چلے, لیکن یہ میری امپاورمنٹ اس میں ہے کہ میں خود سے یہ تسلیم کروں کہ جو کچھ مجھے ملا وہ کسی کا انعام ہے. بالکل بالکل. اور پھر یہ معاشرے کے لوگوں میں تقسیم ہونا چاہیے, ورنہ میری اپنی دولت بھی غیر محفوظ ہے. اگر معاشرے میں غربت ہوگی تو یہی لوگ جو غریب ہیں یہ بندوق اٹھائیں گے. اچھا ڈاکٹر صاحب, $1.5 بلین آپ نے قرضہ حسنہ دی ہے, 99% آپ کا ریکوری ریٹ ہے, 6 ملین لونز دیے ہیں اور 4 ملین فیملیز کو دیے ہیں. 99% ریکوری کیسے؟ تو دیکھیں نا, کس طرح آپ کس طرح ایویلویٹ کرتے ہیں؟ دیکھیں اس کے 2-3 پہلو ہیں. پہلا پہلو تو ہے اسپرچول, کہ آپ جب خدا کی حکم پہ یقین رکھتے ہیں تو وہ کہتا ہے کہ میں سود کو گھٹاتا ہوں, صدقے کو بڑھاتا ہوں. ٹھیک. نمبر 1. نمبر 2, جب آپ مواخات کی بات کرتے ہیں, آپ اگر مجھ سے محبت کریں گے تو میں کیا آپ سے دشمنی کروں گا؟ بالکل نہیں. آپ فطرت کے قوانین کو سمجھیں. آپ پھول بوئیں گے تو پھول کاٹیں گے, کانٹے بوئیں گے تو کانٹے ملیں گے. تو یہ ہو نہیں سکتا. نیوٹن کا قانون کیا کہتا ہے کہ ایکشن اور ری ایکشن برابر ہیں. آپ کسی گنبد کے نیچے کھڑے ہو کے آواز دیں گے تو وہی آواز لوٹ کے آپ کے کانوں میں آئے گی. تو یہ دنیا جو ہے اس میں آپ محبت کریں گے تو محبت ملے گی. تو یہ وہ بنیادی آپ سمجھیں کہ افکار ہیں کہ خدا کی اعانت ہے, خدا کے حکم کے تابع ہونا ہے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت ہے. پھر ہم جب لوگوں کو قرض دیتے ہیں تو ہم کہتے ہیں ہم قرض دینے نہیں آئے, ہم تو بھائی چارہ کرنے آئے ہیں. تو
کل کس کو ہم نے بھائی چارہ کیا، اس کو قرض دیا، اس نے واپس کر دیا، اب تم لوگے تو تم واپس کرو گے، تم واپس نہیں کرو گے تو اگلا کیسے جو منتظر بیٹھا ہے سائیکل کیسے، ایک وشیہ سائیکل. تو آپ سمجھتے ہیں نا کہ ایک شخص نے برائی کی، وہ کسی اور نے برائی کی، پھر کسی اور نے برائی کی. تو ہم کہتے ہیں کہ وشیہ سرکل کے مقابلے میں ایک ورچوس سرکل بھی تو ہونا چاہیے. آپ میرے ساتھ نیکی کریں گے، میں کسی اور کے ساتھ کروں گا، وہ کسی اور کے ساتھ کرے گا، اور ایک دن وہ نیکی لوٹ کے آپ کے پاس آئے گی. دیکھیں معاشروں کی تعمیر کے بارے میں غور و فکر کرنا چاہیے. ہمیں مادہ پرستی نے اس حد تک اپنی خواہشوں کا اسیر کر دیا ہے کہ ہم معاشرے کے بارے میں، سماج کی تعمیر و ترقی کے بارے میں، کسی فلسفیانہ نقطہ نگاہ کے بارے میں، کسی اخلاقی معیار کے بارے میں سوچتے نہیں ہیں. بالکل صحیح، بالکل ٹھیک. ہم دعوے تو کرتے ہیں نا کہ دنیا میں امن ہونا چاہیے، تو ظلم رہے اور امن بھی ہو، کیا ممکن ہے؟ تم ہی کہو کیسے ہو سکتا ہے یہ؟ بالکل ٹھیک ہے. اچھا 2 چیزیں ذرا مجھے اور بتائیے گا. آپ نے 2 لاکھ سے شروع کرتے ہیں آپ لوگ، 2, 2.5 اور میکسیمم 5 کی لمٹ ہے. 45% قرضہ آپ خواتین کو دے رہے ہیں. جی جی سر اس میں جو بھی جس پرپز کے لیے بھی یہ لے رہے ہوتے ہیں اینڈ آل دیٹ، اس کا اینڈ ریزلٹ 51% ہماری جو پاپولیشن ہے اس کا خواتین ہے، اور یہ امپیکٹ آپ کیا دیکھ رہے ہیں اس کا؟ یہ امپیکٹ دیکھیں، ہم دراصل میں تھوڑا سی وضاحت کروں، ہم قرضہ نہ مرد کو دیتے ہیں نہ عورت کو دیتے ہیں. اوکے. ہم قرضہ دیتے ہیں خاندان کو. اچھا. اگر کسی خاندان کو کاروبار کے لیے پیسے چاہیے تو ایک اپلیکیشن ہمارے پاس آتی ہے جس پہ مرد کے بھی دستخط ہوتے ہیں، ٹھیک، خاتون کے بھی دستخط ہوتے ہیں، تاکہ ان سب کو پتہ چلے کہ اس خاندان میں یہ ایک انٹرونشن ہو رہی ہے. اگر صرف خواتین کو جائیں، ہو سکتا ہے وہ مرد کو نہ بتائیں، مرد کو دیں، ہو سکتا ہے وہ خاتون کو نہ ہم ویمن امپاورمنٹ چاہتے ہیں کہ وہ اور اونرشپ آئے، پوری فیملی شوڈ رائز اینڈ فال ٹوگیدر. اس بات کو بھی ہم بھول گئے ہیں. ہم یورپ کے اس قدر غلام ہو گئے ہیں کہ ہم بھول گئے ہیں کہ ہمارا جو معاشرے کا بلڈنگ بلاک ہے وہ مرد یا عورت نہیں ہے، وہ خاندان ہے. خاندان کو ہم نے چھوڑ دیا، خاندان کو ہم نے جیسے کہتے ہیں نا کہ منتشر ہو گیا، کسی خزاں رسیدہ درخت کے پتوں کی طرح خاندان بکھر گیا. تو یہ ہے ہماری اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی. اور پھر اقبال جو کہتے ہیں کبھی ہے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے، وہ کیا گردوں تھا تو جس کا ہے ایک ٹوٹا ہوا تارا. تو آپ تدبر تو کریں، سوچیں تو صحیح کہ کیا میں وہی ہوں جو یورپ ہے؟ میری اخلاقی اقدار، میری ویلیوز، میری زبان، میری تہذیب، میرا سلیقہ، میرا رہن سہن، میرا خاندان، میری ریلیشن شپ ود مائی وائف، ریلیشن شپ ود مائی فادر، ریلیشن شپ ود مائی مدر، کیا وہی ہے؟ اگر وہ نہیں ہے تو پھر ہمیں اپنی جو ان تمام اصولوں کو ازسر نو ری ڈیفائن کر کے ان کو اپنانا پڑے گا. بالکل صحیح. ورنہ ہم نہ آدھے تیتر ہیں آدھے بٹیر ہیں. بالکل صحیح. رمضان ختم ہو گیا اور اب عید ہے، اور آج آپ کیا میسیج دیں گے؟ کیونکہ آج آپ کو یہاں پر بلانے کا آئی ایم ویری گریٹفل آپ آئے ہیں. مقصد صرف یہ تھا کہ آج ایک ایسا میسیج دیا جائے کہ جتنی مصیبتوں میں ہم لوگ گھرے ہوئے ہیں اس سے ہم کیسے آگے نکلیں. دیکھیں یہ کوئی مصیبتیں نہیں ہیں، یہ ہماری سیلف امپوزڈ ہیں. ٹھیک ہے. سب سے پہلے تو ہمیں امید اور یقین رکھنا چاہیے کہ ہم ایک بڑی قوم ہے، اور گھٹا آتی ہے، سورج کے سامنے بھی بادل آ جاتے ہیں، لیکن وہ بادل ہمیشہ نہیں رہتے، ایک دفعہ پھر آفتاب چمکتا ہے. امید، یقین. اور دوسری سب سے اہم بات یہ ہے کہ میری عید، آپ کی عید، اس ملک کے ہر باحیثیت شخص کی عید اس روز ہوگی جب ہر بچہ اسکول جائے گا. واہ. جب ہر بچہ جو ہے نا وہ پورا کھانا کھائے گا. بے شک. جب ہر یتیم کے سر پہ کوئی ہاتھ رکھنے والا ہوگا. تو عید کے دن کو سیلیبریٹ کرنا ٹھیک ہے، ضرور کیجئے، خوشی ہے، بٹ اس سیلیبریشن میں کچھ نہ کچھ حصہ، کچھ نہ کچھ لمحے تو ایسے ہوں کہ ہم کسی اور کے بارے میں سوچیں. آپ دیکھیے عید کے دن ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو ہسپتال جاتے ہیں؟ عزیز و اقارب اگر بیمار ہیں تو اور بات، کیا ہم 24 گھنٹوں میں 1 گھنٹہ اگر چلے جائیں ہسپتال میں، 100 پھول لے جائیں، 10 پھول لے جائیں، ہم کیک لے کے پتہ نہیں کہاں کہاں جاتے ہیں، ایک مریض کو 1 پھول دے دیں، اس کے چہرے پہ مسکراہٹ آ جائے گی. آپ کسی یتیم خانے میں چلے جائیں، آپ کسی ٹوٹے پھوٹے اسکول میں چلے جائیں، آپ کسی کچی جیسے کہتے ہیں بستی میں چلے جائیں، آپ کسی خانہ بدوش کی محفل میں چلے جائیں. تو عید تو یہی ہے. میرا تو پیغام یہی ہے کہ عید کے دن ہمارا ایک ادارہ ہے فاؤنٹین ہاؤس جس میں ذہنی امراض کے لوگ کا علاج ہوتا ہے، تو آئیے نا اس دن
وہاں عید مناتے ہیں 1 گھنٹے کے لیے. بالکل صحیح. ڈاکٹر امجد ساق صاحب بہت شکریہ آپ کے ٹائم دینے کا, ویری گریٹفل. میرے پاس آج کلوزنگ کے لیے کوئی جملے نہیں ہیں. جو ڈاکٹر امجد ثاقب نے کہا ہے میرے خیال میں اگر اسی کے اوپر ہم لوگ عمل کر لیں تو ہم ایک بہت بہتر قوم اور بہت کامیاب ملک بن سکتے ہیں. مجھے منصور اعظم قاضی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.